صوبے نہیں بنائے گی۔ اس حوالے سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے آس پاس مہذب دنیا میں مضبوط جمہوریتوں میں آبادی کے ساتھ ساتھ صوبے بنانے کے سارے ثبوت موجود ہیں، ساری تاریخی گواہیاں موجود ہیں، اور اس کے ثمرات جو آئے ہیں ان کی معیشت پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ، جمہوریت پہ، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہم نے مطالبہ رکھا تھا، جو ہم نے تجویز رکھی تھی، جو ہم نے نسخہ پیش کیا تھا، پاکستان کے مختلف حلقے، مختلف علاقے، مختلف سیاسی جماعتیں ہماری آواز سے آواز ملا رہی ہیں۔ تو ہم آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے چینلز کے تھرو پاکستان کے عوام کو بھی، سیاسی جماعتوں، سیاسی کارکنوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اپنے اپنے سیاسی مفادات سے باہر نکل کر اس مطالبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کی تجاویز ہوں گی، ان کے جو اندیشے ہیں، ان کے جو خدشات ہیں۔ ایک بڑے قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اور ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے، اس آواز کے ساتھ ہم اپنے لیے صوبے کی بات نہیں کر رہے، صرف ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے، اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ بھی پہلے دن سے موجود ہے۔ 18ویں ترمیم کے گناہ میں ہم شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آرٹیکل 140A کو اس قابل بنائیں کہ اس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کے گھروں تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم اس 18ویں ترمیم کا ساتھ نہ بھی دیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس حوالے سے ایک پیج پہ تھے اور یہ ترمیم ہو جاتی۔ ساری جماعتیں تیار تھیں۔ ہم نے اس میں آرٹیکل 140A کو بمعنی بنایا، پاکستان کی عوام کی ضرورت اور خواہشات، امنگوں کے مطابق بنایا، اور جمہوریت کے لیے ایک راستہ بتایا جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے کے امکانات تھے۔ آج ہماری اسی کوشش کی وجہ سے اب آرٹیکل 140 سے بھی پورے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے صرف بات نہیں کی ہے، آئین میں ترمیم بھی کروائی ہے، اس کے بعد اس پہ عمل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ بھی گئے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ فیصلہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی تمام یوسیز کے لیے ہے، پاکستان کے تمام علاقوں کے لیے ہے، پاکستان کے تمام دیہاتوں کے لیے ہے، تمام شہروں کے لیے۔ اور یہ مطالبہ اس وقت ہم بہت زور سے اٹھا رہے ہیں کہ جب ہمارا ایک کونسلر بھی پورے پاکستان میں کہیں سے موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری تنظیمی اور سیاسی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے لیے ہم نے یہ نسخہ کیمیا، ہم نے حکومت کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے ایک ہی مطالبہ رکھا تھا کہ آپ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کریں۔ آج آپ سے جو دو باتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، دونوں ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ آئین کے آرٹیکل موجود ہیں صوبے بنانے پر۔ اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا، تو آئین میں کیسے درج ہے؟
ہاں اس کو بنانے کے طریقے میں بات ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں صوبے کو اختیار دینا خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کون اپنے حصے کی جاگیر کو تقسیم کرنا چاہے گا؟ عوام کے جائز حق کو عوام تک پہنچانا تقسیم نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے، اور دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں. یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند کیا گیا تھا. تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انہی دو موضوعات پر ایم کیو ایم اپنے آگے کے تمام مطالبات کو، تمام تحریک کو، تمام جد و جہد کو مرکوز رکھے گی. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، صرف یہ جو قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بٹوارا ہوا پاکستان بنا تو اردو بولنے والوں کو ہم نے تہ دل سے اپنا بھائی مانا اور آپ نے دین جگہ دی، یہاں آپ نے اپنی املاک دی ان کو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کا بٹوارا کریں گے. اگر ان کو سندھ کا بٹوارا ہی کرنا ہے تو پھر واپس چلے جائیں وہاں جا کے. جی اچھی بات ہے، واپس اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ کی آزادی لے کے آئے تھے، اور ایسے نہیں آئے تو اٹھ کے ہنگامے کی وجہ سے نہیں آئے تھے. ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی بھی تھے اور ارادی اور اختیاری سندھی بھی تھے. باقی نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ میں کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کس تاریخ کو آئے تھے، کس پتے پہ آئے تھے. ہم آئے تھے، ہم آئے تھے اور اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ لائے تھے، جس کو متروکہ سندھ کہا جاتا ہے. ہمیں سن لیجئے جناب پوری بات. ہمیں جو سندھی بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے جس طرح محبت دی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے عقیدت، اس کی ہمارے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے. لیکن تاریخ کے صفات کو درست کرنا ضروری ہے. جناب سندھ کی زمینوں کا 60% ہندوؤں کا تھا، جو انہوں نے ہماری جا کے لے لی ہیں وہاں پہ. تو وہ متروکہ سندھ، وہ 60% زمینیں ہجرت کرنے والوں کی تھی. سندھ کے 26 میں سے 21 شہر ہندو میجورٹی شہر تھے. ہم ایسے تو آ کے نہیں بس گئے، کسی اور کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. جو ہمارے گھروں میں گئے ان کے گھروں میں ہم آ گئے. تو ہم آپ کی محبت کو بھی یاد رکھیں گے، اور آپ چاہیں گے تو ایک دن تھینکس گیونگ ڈے بھی بنا لیں گے. اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اس محبت کے، احترام کے جذبے کو کا اظہار کرنے کے لیے. جی یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے، اور ہم نے اس آئین میں تبدیلی کا ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں. وہ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے الحمدللہ. اب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے. اس کے لیے کچھ ایک مرحلہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، باقی تو نعرے اور وعدے لگاتے رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی تو کوئی تھا نا ان ساری چیزوں کے لیے. گنوایا بھی ہم نے، بات بھی ہم نے کی ہے، شناخت بھی ہم نے دلائی، اور سندھ کے شہری علاقوں میں جتنا بھی اور جیسا بھی ہے انہی ادوار میں رہا ہے، جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے. تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں. آئین ہے نا، آپ نے 20 ترمیم کر دی ہے، ایک ترمیم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں بھی کر دی جائے تو برا نہیں ہے. اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ آپ کی جانب سے صوبوں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. لیکن یہ میکینزم بنانے سے پہلے جو سندھ ہے خاص کر کے، کیونکہ پورے پاکستان میں کئی خطرناک سوچا نہیں جو سندھ میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے. سندھ میں جو آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، جو کراچی میں ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اللہ نہ کرے اگر اس معاملے کو لے کر کوئی لسانی فسادات ہو جاتے ہیں تو اس سے نپٹنے کے لیے ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں دیا ہے، صوبہ کیا جا رہا ہے. جی یہ اگر ان دھمکیوں اور ان خطرات کا سامنے پہلے نہ کیا ہوتا، ان اندیشوں کا ہمیں خیال نہ ہوتا، تو یہ بنیادی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے نا، حکومت کی ہے، ریاست کی ہے، انتظامیہ کی ہے. ان کو اگر یہ مطالبہ اتنا بڑا اس سے خطرہ چھپا ہوا تو سب سے پہلے ان کو ترمیم پیش کر کے اس کو آئین سے نکلوا دیں نا.
تاکہ ہم مطالبہ کریں تو یہ پھر آئین کے خلاف کوئی بات ہو. آئین سے نکلوا دیں اس کو, اس مطالبے کو. آئین میں کیوں ہے؟ بھٹو صاحب نے ڈلوایا تھا, 73 کے آئین میں تھا. سندھ کی عوام کے منتخب لیڈر نے, اس منتخب پارٹی کے قائد نے یہ آئین بنایا تھا, اور اس میں یہ صوبے بنانے کا طریقہ کار پیپلز پارٹی کے 1977 کے خود منشور میں صوبے شامل تھے.